الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، آج محرم کی 10 تاریخ ہے. ماہ محرم کے تمام روزے اپنی جگہ فضیلت والے روزے ہیں. اس پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے. البتہ 10 محرم الحرام کا روزہ خاص اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ میں بھی اس سلسلے میں سنا ہے کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے. یہ ایسا دن ہے 10 محرم کہ اس میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 1 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اللہ پاک اس 1 دن کے روزے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. اتنی فضیلت والا یہ روزہ ہے. اگر آج آپ میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالی آئندہ زندگی میں بھی اس طرح فضیلت والے دنوں میں کم از کم روزہ رکھنے کا مجھے اور آپ کو موقع اور توفیق عطا فرمائے. آج کے دن ایک دوسرا عمل ہے جو کہ بعض ضعیف احادیث سے ثابت ہے اور محدثین کرام کی اصطلاح میں ایسی حدیث کو جو کہ
متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہو اس کو حسن کہتے ہیں، حدیث حسن، یعنی ایسی حدیث جس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مختلف الفاظ سے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کی ہے۔ صحابہ نے حضور سے یہ روایت سنی ہے اور حضور نے جو بات ارشاد فرمائی اس بات کو صحابہ نے اپنی زبان میں دوسرے لوگوں کو بتایا، اس لیے حدیث کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، اور تمام احادیث کا مضمون اور خلاصہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن، یعنی آج کے دن 10 محرم الحرام کو، جو آدمی اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، کھانے پینے کے سامان میں اضافہ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے گھر میں برکت کو ڈال دیتا ہے، پورے سال اس کے گھر کے اندر وسعت رہے گی، اس کی روزی میں برکت ہوگی اور اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ عمل کیا کرنا ہے؟ عمل بس یہی ہے کہ 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اگر گنجائش ہو، وسعت ہو تو غریبوں میں بھی کچھ مال خرچ کریں، پڑوسیوں کو بھی کچھ دے دیا کریں، اسی طرح غریب رشتہ داروں پر بھی اپنا مال خرچ کریں۔ اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم اپنے گھر والوں پر روزانہ آپ جتنا خرچ کیا کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ آج کے دن خرچ کریں، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کر دیں۔ ہمیشہ آپ چکن لایا کرتے تھے، آج مٹن لے کر کے آئے 700 روپے والا، اور ایک سالن آپ گھر میں بنایا کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، تو آج کے دن 2-3 سالن کا نظم کر دیں اور مٹھائی کا انتظام کر دیں اور پھل فروٹ وغیرہ کا انتظام کر دیں۔ یہ ساری چیزیں کل جو مغرب کا وقت آیا اس وقت سے لے کر آج مغرب کے وقت تک جتنا ہو سکے آپ اسراف کیے بغیر، ویسٹ کیے بغیر اتنا آپ خرچ کریں کہ آپ کے گھر والے اس کو خوشی سے استعمال میں لے کر کے آئیں، کھائیں پئیں، اگر تھوڑا بہت بچ جائے تو اپنے پڑوس میں بھی دے دیں۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پورے سال گھر کے اندر برکت کو ڈالتا ہے۔ یہ اعمال وہ ہیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں پورے سال گھروں میں برکت کو ڈالتا ہے۔ لوگ تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تعویذ پہننا جس میں کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو یا کوئی دعا لکھی ہوئی ہو، شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات وغیرہ اس میں نہ ہو، تو ایسا تعویذ پہننا منع نہیں ہے، جائز ہے۔
میں تعویذ پہننے کو منع نہیں کر رہا ہوں، کبھی ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہو تو تعویذ پہننے کی اجازت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے تعویذوں کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ عمل کچھ نہیں کرنا ہے اور تعویذ کے پیچھے پڑے رہنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ کوئی بھلائی کا کام کرنا ہے، بس تعویذ لکھ کر کے دے دو، تعویذ بنا کر کے دے دو۔ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، فوراً اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ اتنے دنوں سے ہمارا گھر اچھا چل رہا تھا، ہمارے بیٹے اچھی طرح ہمارا دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ہماری بہو ہماری بات مانتی تھی، گھر میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اچانک گھر کے اندر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بہو سسر کو الٹا سیدھا جواب دے رہی ہے، ساس کی خدمت نہیں کر رہی ہے، شوہر کو جواب دیتی ہے اور بچوں کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر رہی ہے۔ اچانک گھر میں کیا ہو گیا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آتے ہیں حضرت کے پاس، حضرت ہمارے گھر میں کون کی کیا کی کر ڈالے ہیں، ہمارے بیکاں کے بالاں کٹ کر لے گئے ہیں کہ کپڑے کا تو بھی کٹ کر لے گئے ہیں کہ کون کی ہمارے گھر کے اوپر جادو کرا ڈالے ہیں، جادو۔ اب ان کو کتنا سمجھایا جائے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ان کو سمجھائیں، ارے بھائی جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے، گھر میں کا ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ بہو ساس کو جواب کب سے دے رہی ہے، میٹر کیا ہے؟ ہر آدمی سوچے کہ مجھ سے گھر میں کیا غلطی ہوئی، عورت سے کیا غلطی ہوئی، بچوں سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ آدمی اگر ایک 15-20 منٹ نکالے گا وقت، ہر آدمی گھر میں بیٹھ کر کے سوچے گا کہ کس کی غلطی ہے، گھر کے اندر جو ٹینشن پیدا ہو گیا، آپس میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، بات چیت کرنے کا انداز اور رویہ بدلا ہوا ہے، آدمی اگر سوچے گا تو آدمی خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کا علاج کر سکتا ہے۔ ہماری زبان ہی ایسی ہے جس سے 1000 فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے آ کر کے، وہ جیسے نوکر ہاتھ باندھ کر کے شوکار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح پورے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے آ کر اس طرح عاجزی سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو صحیح سالم رہی تو ہم پورے دن صحیح سالم رہیں گے، اگر تو نے کہیں گڑبڑی کی، گڑبڑی تو تم کرو گی لیکن پٹائی ہماری ہو جائے گی۔ زبان سے آدمی گالی دیتا ہے تو سامنے والا ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ زبان سے اس نے گالی دی ہے تو لاؤ زبان کو باہر نکالو اور 4 ڈنڈے اس کے اوپر مارو، نہیں، ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے، سر پھاڑ دیتا ہے۔ تو زبان بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا گھر کے اندر برکت نہیں ہے، تو دیکھیے آج 10 محرم الحرام کے اندر کرنے والا ایک عمل حدیث سے ہم کو ملا ہے، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ پورے سال آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی، پورے سال کبھی آپ کو فاقہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے علم والے بھی، وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اس حدیث پر سال ہا سال عمل کر کے دیکھا، میرے گھر میں ہر سال برکت رہی۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا، 40 سال کا میرا تجربہ ہے، 40 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، کبھی بھی میں نے اس حدیث کے خلاف اپنے گھر میں نہیں پایا۔ اس حدیث میں حضور نے جو فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام اچھا کر دیتا ہے آج کے دن، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے گھر کے اندر وسعت اور کشادگی اور فراخی کو پیدا کر دیتا ہے، برکت کو ڈال دیتا ہے۔ تو آج کے دن یہ کرنے والا کام ہے، ابھی بھی آدھا دن باقی ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو تو ابھی آدھا دن باقی ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنا مال ضرور نکالیں، خرچ کریں، کھانے پینے کے لیے اسپیشل آئٹم بنوائیں، جتنا آپ کے گنجائش میں ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی فضول خرچی کرنے پر اتر آ جائے۔ بیان میں حضرت بولے ہیں خوب خرچ کرنا، پورا بیروا خالی کر ڈالے، ایسا نہیں کرنا۔ جتنا آج کے لیے آپ کو کافی ہو جائے اور کچھ غریبوں کو دینے کے لیے، پڑوسیوں کو دینے کے لیے کافی ہو جائے، اتنا آپ خرچ کریں۔ اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور خرچ کریں، اور خرچ کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد ابن ابی وقاص، جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے جو مال تم خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تم کو دے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، اس لقمے پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی گھر والی کو کھلانے کے لیے محبت میں پیار میں آ کر آپ نے کھانے کا ایک لقمہ، روٹی کا ایک ٹکڑا یا کوئی مٹھائی کا کوئی برفی وغیرہ لیا اور اپنی بیوی کے منہ میں رکھا، حالانکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش پورا کر رہے ہیں، بیوی کا دل خوش کر رہے ہیں اور بیوی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں جو تم کھانے کا ایک لقمہ رکھتے ہو، دیتے ہو، اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ گھر والوں پر خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج مسلمان ایسا ہے دنیا والوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، دوستوں کی پارٹی بازیوں میں ہزاروں روپیہ اڑا دیتا ہے، شراب خانوں میں دوستوں کے ساتھ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، دوستوں کے لیے گاڑیاں لے کر کے آتا ہے، کاروں میں ان کو سیر کرواتا ہے، لیکن اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستوں کے لیے بریانی، مرغ مسلم وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اور گھر والوں کے لیے کوئی خاص نظم نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل مال وہ ہے جس کو تم اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرو۔ جو مال تم بھلائی کے کاموں میں استعمال کرتے ہو، ان اموال میں سے
ثواب اور اجر میں سب سے زیادہ وہ مال ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، ان کی جائز ضروریات پورا کرنے کے لیے جو تم مال خرچ کرتے ہو، اس مال کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے بینکوں میں لاکھوں روپیہ باقی رہ جاتے ہیں، نہ بیٹے کو بتایا کبھی کہ میرا فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے، نہ بیوی کو کبھی بتایا، نہ ماں کو بتایا، نہ باپ کو بتایا۔ اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا یا یہ آج کل کی کورونا بیماری آ گئی اور آدمی مر گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ سارا کا سارا پیسہ چلا گیا۔ کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے قرض میں یا کہیں اور دے کر کے رکھا ہے، بزنس وغیرہ میں لگا کر کے رکھا ہے، اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، بخل کی وجہ سے۔ بخل کہ میں اگر بتاؤں گا تو گھر والے کہیں گے مجھے کپڑا دلاؤ، اچھا مکان بناؤ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ بخل کی وجہ سے چھپا کر کے رکھتا ہے، تو پھر کبھی نہ کبھی اس کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایمانی بھائیوں کا اکثر مال اس طرح ضائع ہو رہا ہے، یا تو فضول خرچیوں میں ضائع ہو رہا ہے یا اس طرح بخل کرنے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ خرچ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ایک ایک روپیہ گن گن کر کے جیب سے نکالتے ہیں، خرچ کرنے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے، نہ خود کھاتے، نہ بیوی کو کھلاتے، نہ بچوں کو کھلاتے، اور ہزاروں لاکھوں روپیوں کا بیلنس ان کے پاس پڑا ہوا۔ اللہ پاک نے ایسے جتنے بخیل لوگ ہیں، بخیلوں کا ڈپارٹمنٹ، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ آدمی، بخیل آدمی جس نے اپنی جائز ضروریات پورا کرنے کے لیے مال استعمال نہیں کیا، مال کو خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، صدقہ نہیں کیا، ماں باپ پر، بیوی بچوں پر اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر اپنا مال استعمال نہیں کیا، یہ آدمی قیامت کے دن جائے گا تو دیکھے گا کہ بہت بڑا خزانہ ایک توق کی شکل میں آ کر اس کے گلے سے لپٹ رہا ہے۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا گلے کا توق، میں تیرا وہ بینک بیلنس ہوں جو تو نے دنیا میں چھوڑا تھا، میں تیرا وہ سونا اور چاندی ہوں جس کو تو نے دنیا میں خرچ کیے بغیر جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ بہت خسارے کی بات ہے کہ آدمی مال کما تو رہا ہے، استعمال نہیں کر رہا ہے، جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کر رہا ہے، نہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، نہ گھر والوں کو اچھا کپڑا دلواتا ہے، نہ بچوں کو اچھا کھانے کے لیے۔ آج کل بچوں کو کیا دے رہے ہیں کھانے کے لیے؟ زہر۔ یہ دکانوں کے اوپر جو 5 روپے کی 10 روپے کی چیزیں ملتی ہیں، یہ سب کے سب بچوں کا پیٹ ستیاناش کرنے والی چیزیں۔ قیمتی چیزیں بچوں کو کھلانا چاہیے، طاقتور غذائیں، بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اور اسی طرح جو سیب ہے، پھل فروٹ ہے، ایسی چیزیں بچوں کو کھلانا چاہیے۔ بچوں کے لیے ایسی چیزوں کو آپ لائیں گے، ان کو اس کا عادی بنائیں گے تو بچے ذہین بنیں گے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے چڑچڑا پن والا ہو گیا ہے، کوئی بات بولو چیختا ہے، چلاتا ہے، الٹا جواب دیتا ہے، اور یا تو بچے کا پیٹ خراب ہے، انڈائجیشن ہے، ہضم نہیں ہوتا، بھوک نہیں لگتی۔ یہ سب کس وجہ سے؟ یہ سب کھانے پینے میں
جو ہم بچوں کو دیتے ہیں الٹا سیدھا سامان اس کی وجہ سے ہے۔ آدمی جب غلط چیز کو کھائے گا اس کا اثر پیٹ پر بھی ہوگا، جسم کے اعضاء پر بھی ہوگا اور دماغ پر بھی اس کا اثر ہوگا، بلکہ عبادت میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ اللہ پاک نے رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت پاک غذائیں کھایا کرو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، اور آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کو کیا کرو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی پاک چیزوں کو کھائے گا تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی اور نماز وغیرہ پڑھنے میں دل لگے گا اچھی غذا کھانے سے۔ آدمی الٹی چیزوں کو کھائے گا اور مشتبہ چیزوں کو استعمال کرے گا، ادھر ادھر کی کولڈ ڈرنک کھا رہا ہے، ادھر ادھر کا گوشت کھا رہا ہے، الٹی سیدھی چیزوں کو کھانے لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی شوق پیدا نہیں ہوگا، نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ نماز کو آئے گا لیکن توجہ نماز کی طرف نہیں ہوگی، کانسنٹریشن پیدا نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا۔ تو اچھی غذاؤں کو کھانا چاہیے، دودھ ہے، کھجور ہے، سیب ہے، انار ہے، اسی طرح سوکھے میوے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیجاں کھاؤ اگر بولتا نہ ہوں کام بھی، ڈیلی اگر آپ ایک پیس بھی کھائیں گے، ایک سیب آپ لے لیں، گھر میں 5 آدمی ہے، 5 اس کے پیس بنا کر کے ہر آدمی کھانے کے بعد ایک ایک پیس کھا لے، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہر آدمی روزانہ ایک ایک بادام کھا لے، صبح سویرے 2-3 بادام کھا لے، ایک کھجور کھا لے، چنے پانی میں بھگا کر کے رکھ کے صبح میں کھا لے، دیکھیں بچوں کا ذہن کتنا بڑھے گا۔ شہد کا آدھا چمچہ ہتھیلی پر ڈال کر چاٹ لیں، کتنا فائدہ ہوگا بچوں کو۔ دودھ میں تھوڑا شہد وغیرہ ڈال کر کے بچوں کو پلائیں۔ بچوں کو چپس ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کھلاتے ہیں، بچوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے اور چڑچڑاپن ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر پائزن کے اوپر اور ایک پائزن، یہ موبائل ہے۔ موبائل کے ذریعے بچوں کا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے، دل بھی خراب ہو رہا ہے، کان بھی خراب ہو رہے ہیں، آنکھ بھی خراب ہو رہے ہیں، ایمان بھی خراب ہو رہا۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹس ایپ کے اندر آتا رہتا ہے، کبھی اخبار میں بھی آتا رہتا ہے، میڈیا کے اندر بھی اس پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں، ڈیبیٹس چلتے رہتے ہیں کہ آج ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، نہ باپ کو کوئی خبر ہے، نہ ماں کو کوئی خبر ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر کے نوجوان لڑکی ایک غیر نوجوان کے ساتھ اپنا غلط تعلق قائم کر رہی ہے، میسج کر رہی ہے، فوٹوز کو شیئر کر رہی ہے اور گندی گندی اپنی تصویریں اس کو شیئر کر رہی ہے۔ ادھر سے وہ اس کو پیسہ دے رہا ہے اور اس کا جیب خرچ پاکٹ منی دے رہا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ باضابطہ ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کے پیچھے پڑو۔ اگر تم کسی کو اپنی طرف مائل کر لو گے تو تم کو اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ اگر شادی بھی کر کے اپنے ساتھ بھگا کر کے لاؤ گے تو تم کو 2 لاکھ روپیہ یا 3 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کے اوپر جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں اس کو جائز طریقے پر کرنا ہے۔ لڑکیوں کو تو شادی سے پہلے موبائل نہیں دلوانا ہے، چاہے پورے اندرا نگر کی لڑکیاں مجھے گالی دینے لگے، میں یہ بات بولوں گا ضرور۔
लड़कियों को सुन लीजिएगा, हमारी लड़कियों को जब तक उनका निकाह किसी मुसलमान नेक लड़के के साथ ना हो जाए कभी भी मोबाइल उनको ना दिलवाएं। चाहे आपकी लड़की हैदराबाद में पढ़ रही हो, बेंगलुरु में पढ़ रही हो, मोबाइल ना दिलवाएं, या फिर वो कीपैड वाला मोबाइल दिलवाएं, मीडिया वाला जिसमें होता है स्क्रीन टच वाला मोबाइल, हरगिज मल्टी मीडिया वाला मोबाइल लड़कियों को ना दें और लड़कों को भी नहीं देना चाहिए। बाज़ लड़के कारोबार वगैरह संभालते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, उनको मल्टी मीडिया वाला मोबाइल दे दे, वरना लड़कों को भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। लड़के भी इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं और किसी में मुब्तला नहीं है तो गेम खेलने में मुब्तला है या फिर फहश चीज़ों को देखने में मुब्तला है, अपनी जवानी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इतना अपनी जवानी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं आजकल हमारे नौजवान इंटरनेट से कि शादी के भी वो लायक नहीं रहते। सही बोल रहा हूं मैं, शादी के भी नौजवान लायक नहीं रह जाता है। ऐसे गंदे काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। बाप समझता है कि मेरा बच्चा बड़ा माहिर है, बहुत अच्छी तरीके से वो मोबाइल वगैरह चलाता है, इंटरनेट फील्ड में बड़ा माहिर है, खबरस्तान माहिर है। नौजवानों को तबाह आप लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों की जवानी को आप लोग तबाह कर रहे हैं। बच्चों की मोहब्बत में ऐसे हराम काम नहीं करना चाहिए। आपके एक एक रुपये का अल्लाह ताला क़यामत में हिसाब लेगा, एक एक रुपये का आपको जवाब देना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आजकल माएँ और बाप क्या करते हैं, मोबाइल दे करके छोड़ देते हैं, वो उसमें खेलते रहेंगे, हम अपना काम कर लेंगे। नहीं, उनको जिस खेल से सेहत हासिल होगी ऐसा सामान आप ला करके दें। क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ दें, फुटबॉल के लिए छोड़ दें, या कोई और गेम उनको जिससे उनको सेहत हासिल हो ऐसा उनको दें आप। ये मोबाइल वाला फितना बड़ा फितना है, ख़ास कर मुसलमान लड़कियां इसमें मुब्तला हो रही हैं। ऐसी ऐसी साजिशें चल रही हैं, अगर आपको मैं बताऊं आपका दिमाग उड़ जाएगा। एक मौलाना ने अपने बारे में एक आर्टिकल लिखा, अभी चंद दिनों की बात है, एक आर्टिकल, उसमें वो नौजवान मौलाना कहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया फेसबुक से कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा मुझे कुछ नसीहत करो। मैंने उनको नसीहत की बातें बताई, फिर कहने लगे इस्लाम के बारे में कुछ बताओ। इस्लाम की बातें मैंने बताई, कुरान की बातें, हदीस की बातें। इस तरह चंद हफ्तों के बाद वो कहने लगे कि हम आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, आपकी बातों से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसे जितने लोग हमारे दोस्त हैं उन तक भी आपकी नसीहतें पहुँचें, इसलिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। आप ज़रा अपना फ़ोन नंबर देंगे तो हम आपको उस ग्रुप में शामिल कर देंगे, आप उनको नसीहत किया करें। अब वो मौलाना कहने लगे भाई खैर का काम है, भलाई का काम है, अपना फ़ोन नंबर दे दिया। फ़ोन नंबर जैसे ही उनके पास पहुंचा तो फ़ोन नंबर को लेकर के उन्होंने उसको सेव कर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल कर दिया और चंद दिन तक उनको अच्छी अच्छी बातें समझाते रहे और ये अच्छी अच्छी नसीहतें उनको करते रहे, इधर से सवालात उधर से जवाबात। बाद में एक मर्तबा क्या हुआ, एक दिन हजरत के पास रात में 10 बजे वीडियो कॉल आया, रात में वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर। अब रात का वक्त है, सोने का वक्त होता है, जिस्म पर कपड़ा भी ज़्यादा नहीं होता, तो हज़रत ने अपना वीडियो कॉल, पहले तो वीडियो को एक्टिवेट नहीं किया, ऑडियो से ही उसको सेलेक्ट किया, लेकिन वो बार बार कॉल कट हो जाता है, फिर कॉल आता है कि वीडियो को सेलेक्ट करें, वीडियो कॉल करें। तो रात में उन्होंने वीडियो को ऑन कर दिया
جس سے کیا ہوا, ان کی تصویر اور ان کا تھوڑا جسم اس کے اندر آ گیا. اور دوسری طرف سے برہنہ لڑکی بات کر رہی ہے, دوسری طرف سے ایک ایسی لڑکی ویڈیو کال پر بات کر رہی ہے جس کے جسم پر لباس نہیں ہے یا بہت کم ہے. بس اتنا ہو گیا. اس کے بعد میں ادھر سے انہوں نے ایک ویڈیو ان مولانا کے موبائل پر شیئر کیا جس میں دکھایا کہ ان کا جسم بالکل ننگا ہے, کپڑا نہیں ہے. اور ادھر لڑکی کا تو پہلے سے ہی نہیں تھا جو ویڈیو کال پر آئی تھی. انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہی فوراً کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا تھا. بہرحال انہوں نے کیا کیا, سافٹ ویئر کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے, آج کل ایسے سافٹ ویئرز آتے ہیں اس میں ایڈیٹنگ ہو جاتا ہے, سافٹ ویئر کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے ان مولانا کو اس لڑکی کے ساتھ جو ویڈیو کال پر آئی تھی اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دکھایا. ایسا ویڈیو انہوں نے ایڈٹ کر کے ان کے پاس بھیجا اور بلیک میل کیا کہ دیکھو اگر آپ ہمیں اتنے لاکھ روپے نہیں دیں گے تو ہم آپ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں گے. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا. ہماری نوجوان لڑکیاں اپنا چہرہ ٹک ٹاک پر اور پتہ نہیں کہاں انسٹاگرام وغیرہ پر وہ فوٹو لے کر کے فیس بک وغیرہ پر بھیجتی ہے تو چہرہ جب آ گیا چہرے سے ہی سارا کام ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. سینکڑوں کی تعداد میں ہنڈریڈس آف لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں پر جو آپ مال خرچ کریں گے جائز طریقے پر خرچ کریں. خاص کر لڑکیوں کا بہت زیادہ دیکھ بھال کریں, بہت زیادہ نگرانی کریں. ان کا کپڑا, جسم کا لباس, وہ کیا لباس پہن رہی ہیں, بعض گھر سے باہر نکلے تو کیسے جانا, بغیر اوڑھنی کے 5 فیٹ بھی جانے نہیں دینا گھر سے باہر. اوڑھنی چہرے پر ہونا ہے اور نقاب ہونا ہے. اگر بڑی عمر کی لڑکی ہے, 9-10 سال کی لڑکی ہو گئی, اب چہرے پر نقاب بھی ہو. اگر بالغہ ہو گئی تو برقعے کے بغیر لڑکی کو باہر جانے ہی نہیں دینا. اور اکیلی لڑکی کو کبھی جانے نہیں دینا, چاہے وہ اسکول جا رہی ہو, ٹیوشن جا رہی ہو, آپ خود لے جا کر چھوڑ کر کے آئیں اور جب اسکول کا وقت ختم ہو تو لے کر آپ گھر واپس آئیں. خود اس لڑکی کو آنے جانے نہیں دینا. بہت گڑبڑ ہو رہا ہے آج کل, ماحول بھی خراب ہے. اور آپ سب میرے خیال سے انٹیلیجنٹ ہیں, ملک کے حالات سے آپ لوگ واقف ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, نیوز وغیرہ میڈیا وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ساری دنیا مسلمان کے خلاف پڑی ہوئی ہے. ساری کی ساری دنیا اسلام کے خلاف لگی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہم اپنے بچوں کا ایمان کھو بیٹھیں گے. بالآخر نتیجے میں ہم بھی جو ہے قیامت میں جواب دینے والے بنیں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, آج 10 محرم الحرام ہے. آج 10 محرم الحرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے, روزانہ تو وہ کرتا ہی ہے پورے سال, لیکن آج کے دن کچھ زیادہ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے گھر میں برکت کو ڈال دیتا ہے. اس لیے اپنے گھر والوں پر آج کچھ زیادہ پیسہ خرچ کریں, فضول نہیں کرنا ہے, ضرورت کے مطابق کچھ زیادہ خرچ کریں. آخری بات بتا دیتا ہوں, گھر والوں پر مال خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, میں گھر میں اکیلی تھی, ایک خاتون آئی, ایک عورت, اس کے ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے. وہ آئی اور کہنے لگی کہ ہم بھوکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
آپ ہمیں کچھ دے دیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں دیکھا کچھ ہے کھانے کے لیے، تو 3 کھجور تھے۔ کتنے کھجور ہیں؟ ذرا زور سے بولو، کتنے کھجور ہیں؟ ہمارے گھر میں کتنے موٹے چاول ہیں؟ دال کتنے موٹے ہیں؟ بینک میں بیلنس کتنا ہے؟ عورتوں کے پاس زیور کتنا ہے؟ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے 3 مہینوں کا راشن گھر میں رکھا ہوا ہے، 1 سال کا رکھا ہوا ہے، بلکہ 100 سال کا بھی خزانہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ خود بھی کھائے گا ختم نہیں ہوگا، اولاد کھائے گی ختم نہیں ہوگا، ان کے پوتے نواسے وغیرہ کھائیں گے ختم نہیں ہوگا۔ اتنا پیسہ اللہ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ حضرت کونپے میں کیا بھی نہیں ہے، گھر میں کیا بھی نہیں، ناشکری ہے۔ بہرحال ایک احساس دلانے کے لیے میں نے بتایا۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں لا کر کے اس ماں کو دے دیا۔ ماں نے کیا کیا؟ ماں ہوتی ہے، پہلے اپنا نہیں بچوں کا خیال کرتی ہے۔ ماں نے کیا کیا؟ 1 کھجور ایک بچی کو دے دیا، دوسرا کھجور دوسری بچی کو دے دیا، اور بچوں کو چھلکے وغیرہ دیا۔ بچوں نے جلدی سے اس کو کھا لیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ایک منہ میں ہے تو دوسرا ہاتھ میں مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایک بچی نے ان میں سے امی کے ہاتھ میں جو اور ایک کھجور تھا وہ بھی مانگ لیا۔ حالانکہ ماں بھی بیچاری بھوکی ہے، ماں کو بھی کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے، لیکن ماں نے کیا کیا؟ وہ 1 کھجور جو اس کے حصے کا تھا وہ جو ہے بچی کو دے دیا، آدھا کر کے، اس کو آدھا اس کو آدھا دے کر کے کھلا دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ خاتون گھر میں بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، امی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میرے گھر میں ایک خاتون آئی تھی، بھوکی پیاسی تھی، کھانے کے لیے کچھ مانگا، 3 کھجور تھے میں نے دے دیا۔ اس خاتون نے اپنی دونوں بچیوں کو 2 کھجور دے دیے۔ پھر ایک بچی نے کھجور مانگا جو کہ ماں کے ہاتھ میں تھا، اس ماں نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں بچوں کو کھلا دیے، اور خود بھوکی واپس وہ چلی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ پاک نے اس عورت کے اس عمل پر اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ماں خود بھوکی رہ کر کے اپنی بچی کا پیٹ بھر رہی ہے، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی اس ماں کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ وَآتَقَهَا مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا۔ اس لیے گھر والوں پر اپنا مال جائز طریقے میں خرچ کرنے سے کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ اپنی بہن کو کھلاتے ہیں، بیوی کو نہیں کھلاتے، ماں کو کھلاتے ہیں، بیوی کو نہیں کھلاتے، یا بیوی کو کھلاتے ہیں، ماں کو نہیں کھلاتے۔ ایسا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، بہت افسوس کی بات ہے۔ سب کا اپنا اپنا حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، سب کو کھلائیں۔ اور بیکام بھی بڑے خراب، جورو کو ایک مورا پھول لاگ دیے تو اماں دیکھ لیے تو رات بھر گالیں دیتی، انہیں جورو کے پیچھے پڑ گیا گھر کو۔ ماں کو اگر بیٹے نے کوئی خاص چیز لا کر کے دے دی تو بیوی رات بھر اس کو سونے نہیں دیتی، کبھی تمہارا اماں کچھ لا کو دیتے تھی، منجے پوری زندگی میں کیا تو ایک تو بھی لا کو دیے۔ بیوی کو ایک انگوٹھی اگر دلوا دیا تو بہن بولتی تو میرا بھیس نہیں رہے، تیرے کمپے میں کبھی آج تک میں کیا بھی دیکھش نہیں ہوں، بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے؟ یہ عورتیں ایسی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر ایک عورت کو کبھی دوسری اچھی عورت ملی ہی نہیں ہے۔ ماں کو کبھی اچھی بیٹی نہیں ملی، بیٹی کو کبھی اچھی ماں نہیں ملی،
सास को कभी अच्छी बहू नहीं मिली, बहू को कभी अच्छी सास ही नहीं मिली, नड़न को कभी अच्छी भावज नहीं मिली है, भावज को कभी अच्छी नड़न नहीं मिली है। हमेशा औरतों की हमेशा शिकायत रहती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरतों को अल्लाह ने मर्द की टेढ़ी फसली से बनाया है, उसको तुम सीधा करना चाहो वो सीधी नहीं होगी, इसलिए उनको उनके मिजाज पर छोड़ दो और अपना काम करते रहो। सीधा करने जाओगे टूट जाएगी। समझ में आएगी बात? इसलिए माँ को भी खुश करना है, बीवी को भी खुश करना है, बहन को भी खुश करना है। ऐसी जगहों पर बाज मर्तबा ज़रूरत के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। बीवी को खुश करने के लिए बाज मर्तबा ज़रूरत के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। समझ में आ गई बात? बहरहाल तो अपने घर वालों पर माल खर्च करने में कभी बुखल नहीं करना चाहिए। हत्ता कि एक हदीस में आता है, अगर कोई आदमी अपने घर वालों का जायज़ खर्चा उठाने के लिए कहीं से कर्ज लिया मजबूरन और उस कर्ज को अदा किए बगैर ये बेचारा मर गया, तो क़यामत में अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ से उसका कर्ज अदा करेगा। अपने घर वालों के लिए जायज़ कर्ज अगर कोई लेता है तो इतनी फजीलत वाली बात है कि अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा करेगा। बहरहाल अल्लाह पाक हमें जायज़ रास्तों में अपना माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।